أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. سورہ رعد مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں 43 آیتیں اور 6 رکوع ہیں. یہ آیتیں ہیں کتاب کی اور جو کچھ اترا تجھ پر تیرے رب سے سو حق ہے لیکن بہت لوگ نہیں مانتے. اللہ وہ ہے جس نے اونچے بنائے آسمان بغیر ستون. اللہ وہ ہے جس نے اونچے بنائے آسمان بغیر ستون. دیکھتے ہو تم ان کو پھر قائم ہوا عرش پر اور کام میں لگا دیا سورج اور چاند کو. ہر ایک چلتا ہے وقت مقرر پر, تدبیر کرتا ہے کام کی, ظاہر کرتا ہے نشانیاں کہ شاید تم اپنے رب سے ملنے کا یقین کرو. اور وہی ہے جس نے پھیلائی زمین اور رکھے اس میں بوجھ اور ندیاں, اور ہر میوے کے رکھے اس میں جوڑے دو دو قسم. ڈھانکتا ہے دن پر رات کو, اس میں نشانیاں ہیں ان کے واسطے جو کہ دھیان کرتے ہیں. اور زمین میں کھیت ہیں مختلف ایک دوسرے سے متصل, اور باغ ہیں انگور کے اور کھیتیاں, اور کھجوریں ہیں ایک کی جڑ دوسری سے ملی ہوئی اور بعضی بن ملی. ان کو پانی بھی ایک ہی دیا جاتا ہے, اور ہم ہیں کہ بڑھا دیتے ہیں ان میں سے ایک کو ایک سے میووں میں. ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان کو
جو غور کرتے ہیں۔ خلاصہ تفسیر، الف لام میم را، اس کے معنی تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں آیتیں ہیں ایک بڑی کتاب یعنی قرآن کی، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے، یہ بالکل سچ ہے، اور اس کا مقتضا یہ تھا کہ سب ایمان لاتے، لیکن بہت سے آدمی ایمان نہیں لاتے۔ ربط، اوپر حقیقت قرآن کا مضمون تھا، آگے توحید کا مضمون ہے جو کہ اعظم مقاصد قرآن سے ہے۔ اللہ ایسا قادر ہے کہ اس نے آسمانوں کو بدون ستون کے اونچا کھڑا کر دیا، چنانچہ تم ان آسمانوں کو اسی طرح دیکھ رہے ہو، پھر عرش پر جو مشابہ ہے تخت سلطنت کے اس طرح قائم اور جلوہ فرما ہوا جو کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور آفتاب و مہتاب کو کام میں لگا دیا۔ ان دونوں میں سے ہر ایک اپنے مدار پر ایک وقت معین میں چلتا رہتا ہے، چنانچہ سورج اپنے مدار کو سال بھر میں قطع کر لیتا ہے اور چاند مہینے بھر میں۔ وہی اللہ ہر کام کی جو کچھ عالم میں واقع ہوتا ہے تدبیر کرتا ہے، اور دلائل تکوینیہ و تشریعیہ کو صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کے پاس جانے کا یعنی قیامت کا یقین کر لو۔ اس کے امکان کا تو اس طرح کہ جب اللہ تعالی ایسی چیزوں کی تخلیق پر قادر ہے تو مردوں کو زندہ کرنے پر کیوں نہیں قادر ہوگا، اور اس کے وقوع کا یقین اس طرح کہ مخبر صادق نے ایک امر ممکن کے وقوع کی خبر لا دی، لامحالہ وہ سچی اور صحیح ہے، اور وہ ایسا ہے کہ اس نے زمین کو پھیلا دیا اور اس زمین میں پہاڑ اور نہریں پیدا کی، اور اس میں ہر قسم کے پھلوں سے دو دو قسم کے پیدا کیے، یا مثلا کھٹے اور میٹھے یا چھوٹے اور بڑے، کوئی کسی رنگ کا اور کوئی کسی رنگ کا، اور شب کی تاریکی سے دن کی روشنی کو چھپا دیتا ہے، یعنی شب کی تاریکی سے دن کی روشنی پوشیدہ اور زائل ہو جاتی ہے۔ ان امور مذکورہ میں سوچنے والوں کے سمجھنے کے واسطے توحید پر دلائل موجود ہیں، جس کی تقریر پارہ دوم کے رکوع چہرم کے شروع میں گزری ہے، اور اسی طرح اور بھی دلائل ہیں توحید کے، چنانچہ زمین میں پاس پاس اور پھر مختلف قطعے ہیں جن کا باوجود متصل ہونے کے مختلف الاثر ہونا عجیب بات ہے، اور انگوروں کے باغ ہیں اور مختلف کھیتیاں ہیں اور کھجور کے درخت ہیں، جن میں بعضے تو ایسے ہیں کہ ایک تنا اوپر جا کر دو تنے ہو جاتے ہیں، اور بعضوں میں دو تنے نہیں ہوتے بلکہ جڑ سے شاخوں تک ایک ہی تنا چلا جاتا ہے، اور سب کو ایک ہی طرح کا پانی دیا جاتا ہے، اور باوجود اس کے پھر بھی ہم ایک کو دوسرے پر پھلوں میں فوقیت دیتے ہیں۔ ان امور مذکورہ میں بھی سمجھداروں کے سمجھنے کے واسطے توحید کے دلائل موجود ہیں۔ معارف و مسائل، یہ سورت مکی ہے اور اس کی کل آیتیں 43 ہیں، 43۔ اس سورت میں بھی قرآن مجید کا کلام حق ہونا اور توحید و رسالت کا بیان اور شبہات کے جوابات مذکور ہیں۔ الف لام میم را، یہ حروف مقطعہ ہیں جن کے معنی اللہ تعالی ہی جانتے ہیں، امت کو اس کے معنی نہیں بتلائے گئے، عام امت کو اس کی تحقیق میں پڑھنا بھی مناسب نہیں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن کی طرح وحی الہی ہے۔ پہلی آیت میں قرآن کریم کے کلام الہی اور حق ہونے کا بیان ہے، کتاب سے مراد قرآن ہے،
اور والذی انزل الیک من ربک سے بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن ہی مراد ہو، لیکن واو حرف عطف بظاہر یہ چاہتا ہے کہ کتاب اور الذی انزل الیک دو چیزیں الگ الگ ہوں۔ اس صورت میں کتاب سے مراد قرآن اور الذی انزل الیک سے مراد وہ وحی ہوگی جو علاوہ قرآن کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہے، کیونکہ اس میں تو کوئی کلام نہیں ہو سکتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی وحی صرف قرآن میں منحصر نہیں، خود قرآن کریم میں ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں وہ کسی اپنی غرض سے نہیں کہتے، بلکہ ایک وحی ہوتی ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے ان کو بھیجی جاتی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کے علاوہ دوسرے احکام دیتے ہیں وہ بھی منزل من اللہ ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اور اس کی تلاوت نہیں ہوتی، اور اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے معانی اور الفاظ دونوں اللہ جل شأنہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور قرآن کے علاوہ حدیث میں جو احکام آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں ان کے بھی معانی اگرچہ اللہ تعالی کی طرف سے ہی نازل ہوتے ہیں مگر الفاظ منزل من اللہ نہیں ہوتے، اس لیے نماز میں ان کی تلاوت نہیں کی جا سکتی۔ معنی آیت کے یہ ہو گئے کہ یہ قرآن اور جو کچھ احکام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے جاتے ہیں وہ سب حق ہیں جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، لیکن اکثر لوگ غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے اس پر ایمان نہیں لاتے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالی کے وجود اور اس کی توحید کے دلائل مذکور ہیں کہ اس کی مخلوقات اور مصنوعات کو ذرا غور سے دیکھو تو یہ یقین کرنا پڑے گا کہ ان کی بنانے والی کوئی ایسی ہستی ہے جو قادر مطلق ہے اور تمام مخلوقات و کائنات اس کے قبضے میں ہیں۔ ارشاد فرمایا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، یعنی اللہ ایسا ہے جس نے آسمانوں کے اتنے بڑے وسیع اور بلند قبے کو بغیر کسی ستون کے اونچا کھڑا کر دیا، جیسا کہ تم ان آسمانوں کو اسی حالت میں دیکھ رہے ہو۔ کیا آسمان کا جرم آنکھوں سے نظر آتا ہے؟ عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نیلا رنگ جو ہمیں اوپر نظر آتا ہے آسمان کا رنگ ہے، مگر فلاسفہ کہتے ہیں کہ یہ رنگ روشنی اور اندھیری کی آمیزش سے محسوس ہوتا ہے، کیونکہ نیچے ستاروں کی روشنی اور اس کے اوپر اندھیری ہے تو باہر سے رنگ نیلا محسوس ہوتا ہے، جیسے گہرے پانی پر روشنی پڑتی ہے تو وہ نیلا نظر آتا ہے۔ قرآن کریم کی چند آیات ایسی ہیں جن میں آسمان کے دیکھنے کا ذکر ہے، جیسے اسی آیت مذکورہ میں ترونہا کے الفاظ ہیں، اور دوسری آیت میں الی السماء کیف رفعت کے الفاظ ہیں۔ فلاسفہ کی یہ تحقیق اول تو اس کے منافی نہیں، کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ آسمان کا رنگ بھی نیلگوں ہو، کوئی دوسرا رنگ ہو مگر درمیانی روشنی اور اندھیری کے امتزاج سے نیلا نظر آتا ہو۔ اس سے انکار کی کوئی دلیل نہیں کہ اس فضا کے رنگ میں آسمان کا رنگ بھی شامل ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ قرآن کریم میں جہاں آسمان کے دیکھنے کا ذکر ہے وہ حکمی اور مجازی ہو کر آسمان کا وجود ایسے یقینی دلائل سے ثابت ہے کہ گویا دیکھ ہی لیا۔ اس کے بعد فرمایا ثم استوى على العرش، یعنی پھر عرش پر جو تخت سلطنت کے مشابہ ہے قائم اور اس طرح جلوہ فرما ہوا جو اس کی شان کے لائق ہے،
اس جلوہ فرمانے کی کیفیت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اتنا اعتقاد رکھنا کافی ہے کہ جس طرح کا استوا شان الہی کے شایان ہے وہ مراد ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، یعنی اللہ تعالی نے سورج اور چاند کو مسخر اور تابع حکم کیا ہوا ہے، ان میں سے ہر ایک معین رفتار سے چلتا ہے۔ مسخر کرنے سے مراد یہ ہے کہ دونوں کو جس کام پر لگا دیا ہے برابر لگے ہوئے ہیں۔ ہزاروں سال گزر گئے ہیں لیکن نہ کبھی ان کی رفتار میں کمی بیشی ہوتی ہے، نہ تھکتے ہیں، نہ کبھی اپنے مقررہ کام کے خلاف کسی دوسرے کام میں لگتے ہیں۔ اور معین مدت کی طرف چلنے کے یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ پورے عالم دنیا کے لیے جو آخری مدت قیامت متعین ہے سب اسی کی طرف چل رہے ہیں، اس منزل پر پہنچ کر ان کا یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا۔ اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ حق سبحانہ و تعالی نے ہر ایک سیارے کے لیے ایک خاص رفتار اور خاص مدار مقرر کر دیا ہے، وہ ہمیشہ اپنے مدار پر اپنی مقرر رفتار کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ چاند اپنے مدار کو ایک ماہ میں پورا کر لیتا ہے اور آفتاب سال بھر میں پورا کرتا ہے۔ ان سیاروں کا عظیم الشان وجود پھر ایک خاص مدار پر خاص رفتار کے ساتھ ہزاروں سال سے یکساں انداز میں اسی طرح چلتے رہنا کہ نہ کبھی ان کی مشین گھستی ہے، نہ ٹوٹتی ہے، نہ اس کو گریسنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسانی مصنوعات میں سائنس کی اس انتہائی ترقی کے بعد بھی اس کی نظیر تو کیا، اس کا 1000واں حصہ ملنا بھی ناممکن ہے۔ یہ نظام قدرت بآواز بلند پکار رہا ہے کہ اس کو بنانے اور چلانے والی کوئی ایسی ہستی ضرور ہے جو انسان کے ادراک و شعور سے بالا تر ہے۔ ہر چیز کی تدبیر در حقیقت اللہ تعالی ہی کا کام ہے، انسانی تدبیر برائے نام ہے۔ یدبر الامر، یعنی اللہ تعالی ہی ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ انسان جو اپنی تدبیروں پر نازاں ہے، ذرا آنکھ کھول کر دیکھے تو معلوم ہوگا کہ اس کی تدبیر کسی چیز کو نہ پیدا کر سکتی ہے نہ بنا سکتی ہے۔ اس کی ساری تدبیروں کا حاصل اس سے زیادہ نہیں کہ خداوند سبحانہ و تعالی کی پیدا کی ہوئی چیزوں کا صحیح استعمال سمجھ لے۔ تمام اشیاء عالم کے استعمال کا نظام بھی اس کی قدرت سے خارج ہے، کیونکہ انسان اپنے ہر کام میں دوسرے ہزاروں انسانوں، جانوروں اور دوسری مخلوقات کا محتاج ہے جن کو اپنی تدبیر سے اپنے کام میں نہیں لگا سکتا۔ قدرت خداوندی ہی نے ہر چیز کی کڑی دوسری چیز سے اس طرح جوڑی ہے کہ ہر چیز کھینچی چلی آتی ہے۔ آپ کو مکان بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو نقشہ بنانے والے آرکیٹیکٹ سے لے کر رنگ و روغن کرنے والے تک سینکڑوں انسان اپنی جان اور اپنا ہنر لیے ہوئے آپ کی خدمت کو تیار نظر آتے ہیں۔ سامان تعمیر جو بہت سی دکانوں میں بکھرا ہوا ہے سب آپ کو تیار مل جاتا ہے۔ کیا آپ کی قدرت میں تھا کہ اپنے مال یا تدبیر کے زور سے یہ ساری چیزیں مہیا اور سارے انسانوں کو اپنی خدمت کے لیے حاضر کر لیتے؟ آپ تو کیا بڑی سے بڑی حکومت بھی قانون کے زور سے یہ نظام قائم نہیں کر سکتی۔ بلا شبہ یہ تدبیر اور نظام عالم کا قیام صرف حی قیوم ہی کا کام ہے۔ انسان اگر اس کو اپنی تدبیر قرار دے تو جہالت کے سوا کیا ہے۔ یفصل الآیات، یعنی وہ اپنی آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ اس سے مراد آیات قرآنی بھی ہو سکتی ہیں جن کو حق تعالی نے تفصیل کے ساتھ نازل فرمایا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مزید ان کا بیان اور تفسیر فرمائی۔ اور آیات سے مراد آیات قدرت یعنی اللہ جل شانہ کی قدرت کاملہ کی نشانیاں جو آسمان، زمین اور خود انسان کے وجود میں موجود ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں، جو بڑی تفصیل کے ساتھ ہر وقت ہر جگہ انسان کی نظر کے سامنے ہیں۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، یعنی یہ سب کائنات اور ان کا عجیب و غریب نظام و تدبیر اللہ تعالی نے اس لیے قائم فرمائے ہیں کہ تم اس میں غور کرو
تو تمہیں آخرت اور قیامت کا یقین ہو جائے، کیونکہ اس نظام عجیب اور پیدائش عالم پر نظر کرنے کے بعد یہ اشکال تو رہ نہیں سکتا کہ آخرت میں انسان کے دوبارہ پیدا کرنے کو اللہ تعالی کی قدرت سے خارج سمجھیں، اور جب داخل قدرت اور ممکن ہونا معلوم ہو گیا اور ایک ایسی ہستی نے اس کی خبر دی جس کی زبان پوری عمر میں کبھی جھوٹ پر نہیں چلی، تو اس کے واقع اور ثابت ہونے میں کیا شک رہ سکتا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور وہی وہ ذات ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں بوجھل پہاڑ اور نہریں بنائیں۔ زمین کا پھیلانا اس کے کرہ اور گول ہونے کے منافی نہیں، کیونکہ گول چیز جب بہت بڑی ہو تو اس کا ہر ایک حصہ الگ الگ ایک پھیلی ہوئی سطح ہی نظر آتا ہے، اور قرآن کریم کا خطاب عام لوگوں سے انہی کی نظروں کے مطابق ہوتا ہے۔ ظاہر دیکھنے والا اس کو ایک پھیلی ہوئی سطح دیکھتا ہے، اس لیے اس کو پھیلانے سے تعبیر کر دیا گیا۔ پھر اس کا توازن قائم رکھنے کے لیے نیز اور بہت سے دوسرے فوائد کے لیے اس پر اونچے اونچے بھاری پہاڑ قائم فرما دیے، جو ایک طرف زمین کا توازن قائم رکھتے ہیں، دوسری طرف ساری مخلوق کو پانی پہنچانے کا انتظام کرتے ہیں۔ پانی کا بہت بڑا ذخیرہ ان کی چوٹیوں پر بحر منجمد برف کی شکل میں رکھ دیا جاتا ہے، جس کے لیے نہ کوئی حوض ہے اور نہ ٹنکی بنانے کی ضرورت ہے، نہ ناپاک ہونے کا احتمال، نہ سڑنے کا امکان۔ پھر اس کو ایک زیر زمین قدرتی پائپ لائن کے ذریعے ساری دنیا میں پھیلایا جاتا ہے۔ اسی سے کہیں تو کھلی ہوئی ندیاں اور نہریں نکلتی ہیں، اور کہیں زیر زمین مستور رہ کر کنوؤں کے ذریعے اس پائپ لائن کا سراغ لگایا اور پانی حاصل کیا جاتا ہے۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، یعنی پھر اس زمین سے طرح طرح کے پھل نکالے اور ہر ایک پھل دو دو قسم کے پیدا کیے، چھوٹے بڑے، سرخ سفید، کھٹے میٹھے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ زوجین سے مراد صرف دو نہ ہوں بلکہ متعدد انواع و اقسام مراد ہو، جن کی تعداد کم سے کم دو ہوتی ہے، اس لیے زوجین اثنین سے تعبیر کر دیا گیا۔ اور کچھ بعید نہیں کہ زوجین سے مراد نر و مادہ ہوں، جیسے بہت سے درختوں کے متعلق تو تجربے سے ثابت ہو چکا ہے کہ ان میں نر و مادہ ہوتے ہیں، جیسے کھجور، پپیتا وغیرہ۔ دوسرے درختوں میں بھی اس کا امکان ہے، اگرچہ ابھی تک تحقیقات وہاں تک نہ پہنچی ہوں۔ یغشی اللیل النہار، یعنی اللہ تعالی ہی ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن پر۔ مراد یہ ہے کہ دن کی روشنی کے بعد رات لے آتا ہے، جیسے کسی روشن چیز کو کسی پردے میں ڈھانپ دیا جائے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بلا شبہ اس تمام کائنات کی تخلیق اور اس کی تدبیر و نظام میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالی شأنہ کی قدرت کاملہ کی بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، یعنی پھر زمین میں بہت سے قطعے آپس میں ملے ہوئے ہونے کے باوجود مزاج اور خاصیت میں مختلف ہیں۔ کوئی اچھی زمین ہے، کوئی کھاری، کوئی نرم، کوئی سخت، کوئی کھیتی کے قابل، کوئی باغ کے قابل۔ اور ان قطعات میں باغات ہیں انگور کے، اور کھیتی ہے اور کھجور کے درخت ہیں، جن میں بعض ایسے ہیں کہ ایک تنے سے اوپر جا کر دو تنے ہو جاتے ہیں اور بعض میں ایک ہی تنا رہتا ہے۔
اور یہ سارے پھل اگرچہ ایک ہی زمین سے پیدا ہوتے ہیں، ایک ہی پانی سے سیراب کیے جاتے ہیں، اور آفتاب و مہتاب کی شعاعیں اور مختلف قسم کی ہوائیں بھی ان سب کو یکساں پہنچتی ہیں، مگر پھر بھی ان کے رنگ اور ذائقے مختلف اور چھوٹے بڑے کا نمایاں فرق ہوتا ہے۔ باوجود اتصال کے پھر یہ طرح طرح کے اختلافات، اور اس بات کی قوی اور واضح دلیل ہے کہ یہ سب کاروبار کسی حکیم و مدبر کے فرمان کے تابع چل رہا ہے، محض مادے کے تصورات نہیں جیسا کہ بعض جاہل سمجھتے ہیں، کیونکہ مادے کے تصورات ہوتے تو سب مواد کے مشترک ہونے کے باوجود یہ اختلاف کیسے ہوتا؟ ایک ہی زمین سے ایک پھل ایک موسم میں نکلتا ہے، دوسرا دوسرے موسم میں، ایک ہی درخت کی ایک ہی شاخ پر مختلف قسم کے چھوٹے بڑے اور مختلف ذائقے کے پھل پیدا ہوتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس میں بلا شبہ اللہ تعالی کی قدرت و عظمت اور اس کی وحدت پر دلالت کرنے والی بہت سی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اس میں اشارہ ہے کہ جو لوگ ان چیزوں میں غور نہیں کرتے وہ عقل والے نہیں، گو دنیا میں ان کو کیسا ہی عقل مند سمجھا اور کہا جاتا ہو۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ۔ اللہ يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار۔ اور اگر تو عجیب بات ہے تو عجب ہے ان کا کہنا کہ کیا جب ہو گئے ہم مٹی کیا نئے سرے سے بنائے جائیں گے؟ وہی ہیں جو منکر ہو گئے اپنے رب سے، اور وہی ہیں کہ طوق ہیں ان کی گردنوں میں، اور وہ ہیں دوزخ والے، وہ اسی میں رہیں گے برابر۔ اور جلد مانگتے ہیں تجھ سے برائی کو پہلے بھلائی سے، اور گزر چکے ہیں ان سے پہلے بہت سے عذاب، اور تیرا رب معاف بھی کرتا ہے لوگوں کو باوجود ان کے ظلم کے، اور تیرے رب کا عذاب بھی سخت ہے۔ اور کہتے ہیں کافر کیوں نہ اتری اس پر کوئی نشانی اس کے رب سے، تیرا کام تو ڈر سنا دینا ہے۔
اور ہر قوم کے لیے ہوا ہے راہ بتانے والا۔ اللہ جانتا ہے جو پیٹ میں رکھتی ہے ہر مادہ اور جو سکڑتے ہیں پیٹ اور بڑھتے ہیں، اور ہر چیز کا اس کے یہاں اندازہ ہے۔ خلاصہ تفسیر، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو ان لوگوں کے انکار قیامت سے تعجب ہو تو واقعی ان کا یہ قول تعجب کے لائق ہے کہ جب ہم مر کر خاک ہو گئے، کیا خاک ہو کر پھر ہم قیامت کو از سر نو پیدا ہوں گے؟ تعجب کے لائق اس لیے کہ جو ذات ایسی اشیاء مذکورہ کے خلق پر ابتداءً قادر ہے، اس کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ اور اسی سے جواب ہو گیا استبعاد بعث کا اور انکار نبوت کا بھی، جس کا مبنی وہ استبعاد تھا، ایک کے جواب سے دوسرے کا جواب ہو گیا۔ آگے ان کے لیے وعید ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، کیونکہ انکار بعث سے اس کی قدرت کا انکار کیا، اور انکار قیامت سے انکار نبوت لازم آتا ہے، اور ایسے لوگوں کی گردنوں میں دوزخ میں طوق ڈالے جائیں گے، اور ایسے لوگ دوزخی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ لوگ عافیت کی میعاد ختم ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصیبت کے نازل ہونے کا تقاضا کرتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی ہیں تو جائیے عذاب منگا دیجئے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عذاب کے وقوع کو بہت بعید سمجھتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے اور کفار پر واقعات عقوبت گزر چکے ہیں، تو ان پر آ جانا کیا مستبد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے غفور اور رحیم ہونے کو سن کر یہ لوگ مغرور نہ ہو جاویں کہ اب ہم کو عذاب نہ ہوگا، کیونکہ وہ صرف غفور و رحیم ہی نہیں ہے اور پھر سب کے لیے غفور و رحیم نہیں ہے، بلکہ دونوں باتیں اپنے اپنے موقع پر ظاہر ہوتی ہیں۔ یعنی یہ بات بھی یقینی ہے کہ آپ کا رب لوگوں کی خطائیں باوجود ان کی ایک خاص درجے کی بیجا حرکتوں کے معاف کر دیتا ہے، اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ آپ کا رب سخت سزا دیتا ہے۔ یعنی اس میں دونوں صفتیں ہیں اور ہر ایک کے ظہور کی شرطیں اور اسباب ہیں۔ بس انہوں نے بلا سبب اپنے کو مستحق رحمت و مغفرت کیسے سمجھ لیا، بلکہ کفر کی وجہ سے ان کے لیے تو اللہ تعالی شدید العقاب ہے۔ اور یہ کفار انکار نبوت کی غرض سے یوں بھی کہتے ہیں کہ ان پر خاص معجزہ جو ہم چاہتے ہیں کیوں نازل نہیں کیا گیا، اور یہ اعتراض محض حماقت ہے، کیونکہ آپ مالک معجزات نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عذاب خدا سے کافروں کو ڈرانے والے یعنی نبی ہیں، اور نبی کے لیے مطلق معجزے کی ضرورت ہے جو کہ ظاہر ہو چکا ہے، نہ کسی خاص معجزے کی۔ اور کوئی آپ انوکھے نبی نہیں ہوئے، بلکہ ہر قوم کے لیے امم ماضیہ میں ہادی ہوتے چلے آئے ہیں، اور ان میں بھی یہی قاعدہ چلا آیا ہے کہ دعوی نبوت کے لیے مطلق دلیل کو کافی قرار دیا گیا، خاص دلیل کا التزام نہیں ہوا۔ اللہ تعالی کو سب خبر رہتی ہے جو کچھ کسی عورت کو حمل رہتا ہے اور جو کچھ رحم میں کمی بیشی ہوتی ہے، اور ہر چیز اللہ کے نزدیک ایک خاص انداز سے ہے۔ معارف و مسائل، آیات مذکورہ کی پہلی 3 آیتوں میں کفار کے شبہات کا جواب ہے جو نبوت کے متعلق تھے، اور اس کے ساتھ منکرین کے لیے عذاب کی وعید مذکور ہے۔ ان کے شبہات 3 تھے۔ ایک یہ کہ یہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور محشر کے حساب و کتاب کو محال و خلاف عقل سمجھتے تھے۔ اسی بنا پر آخرت کی خبر دینے والے انبیاء کی تکذیب اور ان کی نبوت کا انکار کرتے تھے، جیسا کہ قرآن کریم نے ان کے شبے کا بیان اس آیت میں فرمایا ہے، هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد۔ اس میں انبیاء کا مذاق اڑانے کے لیے کہتے ہیں کہ آؤ
ہم تمہیں ایک ایسا آدمی بتائیں جو تمہیں یہ بتلاتا ہے کہ جب تم مرنے کے بعد ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے اور تمہاری مٹی کے ذرات بھی سارے جہاں میں پھیل جائیں گے، تم اس وقت پھر دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا ثبوت۔ آیات مذکورہ میں سے پہلی آیت میں ان کے شبے کا جواب دیا گیا، وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر تعجب ہے کہ یہ کفار آپ کے لیے کھلے ہوئے معجزات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اللہ تعالی کی واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں اور مانتے ہیں، تو ایسے بے جان پتھروں کو مانتے ہیں جن میں نہ حس ہے نہ شعور، خود اپنے نفع و نقصان پر بھی قادر نہیں، دوسروں کو کیا نفع پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن اس سے زیادہ تعجب کے قابل ان کی یہ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ قرآن نے وجہ اس تعجب کی بالتصریح بیان نہیں کی، کیونکہ پچھلی آیات میں اللہ جل شانہ کی قدرت کاملہ کے عجیب عجیب مظاہر بیان کر کے یہ ثابت کر دیا گیا ہے کہ وہ ایسا قادر مطلق ہے جو ساری مخلوق کو عدم سے وجود میں لایا، اور پھر ہر چیز کے وجود میں کیسی کیسی حکمتیں رکھیں کہ انسان ان کا ادراک و احاطہ بھی نہیں کر سکتا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جو ذات پہلی مرتبہ بالکل عدم سے ایک چیز کو موجود کر سکتی ہے، اس کو دوبارہ موجود کر دینا کیا مشکل ہے۔ انسان بھی جب کوئی نئی چیز بنانا چاہتا ہے تو پہلی مرتبہ اس کو مشکل پیش آتی ہے، اور اسی کو دوبارہ بنانا چاہے تو آسان ہو جاتا ہے۔ تو تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس کے تو قائل ہیں کہ پہلی مرتبہ تمام کائنات کو بے شمار حکمتوں کے ساتھ اسی نے پیدا فرمایا ہے، پھر دوبارہ پیدا کرنے کو کیسے محال اور خلاف عقل سمجھتے ہیں۔ شاید ان منکرین کے نزدیک بڑا اشکال یہ ہے کہ مرنے اور خاک ہو جانے کے بعد انسان کے اجزاء اور ذرات دنیا بھر میں منتشر ہو جاتے ہیں، ہوائیں ان کو کہیں سے کہیں لے جاتی ہیں، اور دوسرے اسباب و ذرائع سے بھی یہ ذرات سارے جہاں میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر قیامت کے روز ان تمام ذرات کو جمع کس طرح کیا جائے گا، اور پھر ان کو جمع کر کے دوبارہ زندہ کیسے کیا جائے گا؟ مگر وہ نہیں دیکھتے کہ اس وقت جو وجود ان کو حاصل ہے اس میں کیا سارے جہاں کے ذرات جمع نہیں؟ دنیا کے مشرق و مغرب کی چیزیں، پانی، ہوا اور ان کے لائے ہوئے ذرات انسان کی غذا میں شامل ہو کر اس کا بدن کا جز بنتے ہیں۔ اس مسکین کو بسا اوقات خبر بھی نہیں ہوتی کہ ایک لقمہ جو منہ تک لے جا رہا ہے اس میں کتنے ذرات افریقہ کے، کتنے امریکہ کے اور کتنے مشرقی ممالک کے ہیں۔ تو جس ذات نے اپنی حکمت بالغہ اور تدبیر امور کے ذریعے اس وقت ایک ایک انسان اور جانور کے وجود کو سارے جہاں کے منتشر ذرات جمع کر کے کھڑا کر دیا ہے، کل اس کے لیے یہ کیوں مشکل ہو جائے گا کہ ان سب ذرات کو جمع کر ڈالے، جبکہ دنیا کی ساری طاقتیں اور ہوا اور پانی ایک اور دوسری قوتیں سب اس کے حکم کے تابع اور مسخر ہیں۔ اس کے اشاروں پر ہوا اپنے اندر کے اور پانی اپنے اندر کے اور فضا اپنے اندر کے سب ذرات کو جمع کر دیں، اس میں کیا اشکال ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالی کی قدرت اور قدر کو پہچانا ہی نہیں، اس کی قدرت کو اپنی قدرت پر قیاس کرتے ہیں، حالانکہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی سب چیزیں اپنی اپنی حیثیت کا ادراک و شعور رکھتے ہیں اور حکم حق کے تابع چلتے ہیں۔ خاک و باد و آب و آتش زندہ انت بامن و تو مردہ بحق زندہ انت۔ خلاصہ یہ ہے کہ کھلی ہوئی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود جس طرح ان کا نبوت سے انکار قابل تعجب ہے، اس سے زیادہ قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے اور حشر کے دن سے انکار تعجب کی چیز ہے۔ اس کے بعد ان معاند منکرین کی سزا کا ذکر کیا گیا ہے کہ لوگ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا انکار نہیں کرتے، بلکہ
در حقیقت اپنے رب کا انکار کرتے ہیں. ان کی سزا یہ ہوگی کہ ان کی گردنوں میں طوق ڈالے جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. دوسرا شبہ منکرین کا یہ تھا کہ اگر فی الواقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں تو نبی کی مخالفت پر جو عذاب کی وعید آپ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں وہ عذاب آتا کیوں نہیں؟ اس کا جواب دوسری آیت میں دیا گیا، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. یعنی یہ لوگ ہمیشہ عافیت کی میعاد ختم ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصیبت کے نازل ہونے کا تقاضا کرتے ہیں کہ اگر آپ نبی ہیں تو فوری عذاب منگا دیجئے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ عذاب کے آنے کو بہت ہی بعید یا ناممکن سمجھتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے دوسرے کافروں پر بہت سے واقعات عذاب کے گزر چکے ہیں جن کا سب لوگوں نے مشاہدہ کیا ہے، تو ان پر عذاب آ جانا کیا مستبعد ہے. یہاں لفظ مطولات مطولہ کی جمع ہے جس کے معنی ہے ایسی سزا جو انسان کو سب کے سامنے رسوا کر دے اور دوسروں کے لیے عبرت کا ذریعہ بنے. پھر فرمایا کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب لوگوں کے گناہوں اور نافرمانیوں کے باوجود بڑی مغفرت و رحمت والا بھی ہے، اور جو لوگ اس مغفرت و رحمت سے فائدہ نہ اٹھائیں، اپنی سرکشی و نافرمانی پر جمے رہیں، ان کے لیے سخت عذاب دینے والا بھی ہے. اس لیے اللہ تعالی کے غفور الرحیم ہونے سے کسی غلط فہمی میں نہ پڑے کہ ہم پر عذاب آ ہی نہیں سکتا. تیسرا شبہ ان کفار کا یہ تھا کہ اگرچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات ہم دیکھ چکے ہیں، لیکن جن خاص قسم کے معجزات کا ہم نے مطالبہ کیا ہے وہ کیوں ظاہر نہیں کرتے؟ اس کا جواب تیسری آیت میں دیا گیا ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ. یعنی یہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اعتراض کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ان پر خاص معجزہ جس کو طلب کرتے ہیں وہ کیوں نازل نہیں کیا گیا. تو اس کا جواب واضح ہے کہ معجزہ ظاہر کرنا پیغمبر اور نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، بلکہ براہ راست وہ حق تعالی کا فعل ہوتا ہے. وہ اپنی حکمت سے جس وقت جس طرح کا معجزہ ظاہر کرنا پسند فرماتے ہیں اس کو ظاہر کر دیتے ہیں، وہ کسی کے مطالبے اور خواہش کے پابند نہیں. اس لیے فرمایا انما انت منذر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو خدا کے عذاب سے صرف ڈرانے والے ہیں، معجزہ ظاہر کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نہیں. وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ، یعنی ہر قوم کے لیے پچھلی امتوں میں ہادی ہوتے چلے آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی انوکھے نبی نہیں، سبھی انبیاء کا وظیفہ یہ تھا کہ وہ قوم کو ہدایت کریں، اللہ کے عذاب سے ڈرائیں. معجزات کا ظاہر کرنا کسی کے اختیار میں نہیں دیا گیا. اللہ تعالیٰ جب اور جس طرح کا معجزہ ظاہر کرنا پسند فرماتے ہیں ظاہر کر دیتے ہیں. کیا ہر قوم اور ہر ملک میں نبی آنا ضروری ہے؟ اس آیت میں جو یہ ارشاد ہے کہ ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے، اس سے ثابت ہوا کہ کوئی قوم اور کوئی خطہ ملک اللہ تعالی کی طرف دعوت دینے اور ہدایت کرنے والوں سے خالی نہیں ہو سکتا، خواہ وہ کوئی نبی ہو یا اس کے قائم مقام نبی کی دعوت کو پھیلانے والا ہو. جیسا سورہ یاسین میں نبی کی طرف سے کسی قوم کی طرف پہلے 2 شخصوں کو دعوت و ہدایت کے لیے بھیجنے کا ذکر ہے جو خود نبی نہیں تھے، اور پھر تیسرے آدمی کو ان کی تائید و نصرت کے لیے بھیجنا مذکور ہے.
اس لیے اس آیت سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہندوستان میں بھی کوئی نبی و رسول پیدا ہوا ہو، البتہ دعوت رسول کے پہنچانے اور پھیلانے والے علماء کا کثرت سے یہاں آنا بھی ثابت ہے، اور پھر یہاں بے شمار ایسے ہادیوں کا پیدا ہونا بھی ہر شخص کو معلوم ہے۔ یہاں تک 3 آیتوں میں نبوت کا انکار کرنے والوں کے شبہات کا جواب تھا۔ چوتھی آیت میں پھر وہی اصل مضمون توحید کا مذکور ہے جس کا ذکر اس سورت کی ابتدا سے آ رہا ہے۔ ارشاد ہے، اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، یعنی اللہ تعالیٰ کو سب خبر رہتی ہے جو کچھ کسی عورت کو حمل رہتا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی، حسین ہے یا بد شکل، نیک ہے یا بد، اور جو کچھ ان عورتوں کی رحم میں کمی بیشی ہوتی ہے کہ کبھی ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، کبھی زیادہ، اور کبھی جلدی پیدا ہوتا ہے، کبھی دیر میں۔ آیت میں حق تعالی جل شانہ کی ایک مخصوص صفت کا بیان ہے کہ وہ عالم الغیب ہیں، تمام کائنات و مخلوقات کے ذرہ ذرہ سے واقف اور ہر ذرے کے بدلتے ہوئے حالات سے باخبر ہیں۔ اس کے ساتھ ہی تخلیق انسانی کے ہر دور اور ہر تغیر اور ہر صفت سے پوری طرح واقف ہونے کا ذکر ہے کہ حمل کا یقینی اور صحیح علم صرف اسی کو ہوتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی، یا دونوں یا کچھ بھی نہیں، صرف پانی یا ہوا ہے۔ قرائن اور تخمینے سے کوئی حکیم یا ڈاکٹر جو کچھ اس معاملے میں رائے دیتا ہے اس کی حیثیت ایک گمان اور اندازے سے زیادہ نہیں ہوتی، بسا اوقات واقعہ اس کے خلاف نکلتا ہے۔ ایکس رے کا جدید آلہ بھی اس حقیقت کو کھولنے سے قاصر ہے، اس کا حقیقی اور یقینی علم صرف اللہ جل شأنہ ہی کو ہو سکتا ہے۔ اسی کا بیان ایک دوسری آیت میں ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، یعنی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے۔ لفظ تغیر عربی زبان میں کم ہونے اور خشک ہونے کے معنی میں آتا ہے۔ آیت مذکورہ میں اس کے بالمقابل تزداد کے لفظ نے متعین کر دیا کہ اس جگہ معنی کم ہونے کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ رحم مادر میں جو کچھ کمی یا بیشی ہوتی ہے اس کا علم صحیح بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ اس کمی اور بیشی سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیدا ہونے والے بچے کی تعداد میں کمی بیشی ہو، کہ حمل میں صرف ایک بچہ ہے یا زیادہ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زمانہ پیدائش کی کمی بیشی مراد ہو کہ یہ حمل کتنے مہینے، کتنے دن اور کتنے گھنٹوں میں پیدا ہو کر ایک انسان کو ظاہری وجود دے گا۔ اس کا یقینی علم بھی بجز اللہ جل شانہ کے کسی کو نہیں ہو سکتا۔ امام تفسیر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ زمانہ حمل میں جو خون عورت کو آ جاتا ہے وہ حمل کی جسامت و صحت میں کمی کا باعث ہوتا ہے۔ تغیر الارحام سے مراد یہ کمی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جتنے اقسام کمی کے ہیں آیت کے الفاظ سب پر حاوی ہیں، اس میں اس لیے کوئی اختلاف نہیں۔ کل شیء عنده بمقدار، یعنی اللہ تعالی کے نزدیک ہر چیز کا ایک خاص انداز اور پیمانہ مقرر ہے، نہ اس سے کم ہو سکتی ہے نہ زیادہ۔ بچے کے تمام حالات بھی اس میں داخل ہیں کہ اس کی ہر چیز اللہ کے نزدیک متعین ہے کہ کتنے دن حمل میں رہے گا، پھر کتنے زمانے تک دنیا میں زندہ رہے گا، کتنا رزق اس کو حاصل ہوگا۔ اللہ جل شانہ کا یہ بے مثال علم اس کی توحید کی واضح دلیل ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله
حتى يغيروا ما بأنفسهم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال جاننے والا پوشیدہ اور ظاہر کا سب سے بڑا برتر، برابر ہے تم میں جو آہستہ بات کہے اور جو کہے پکار کر، اور جو چھپ رہا ہے رات میں اور جو گلیوں میں پھرتا ہے دن کو۔ اس کو پہرے والے ہیں بندے کے آگے سے، اس کے پہرے والے ہیں بندے کے آگے سے اور پیچھے سے، اس کی نگہبانی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اللہ نہیں بدلتا کسی قوم کی حالت، اللہ نہیں بدلتا کسی قوم کی حالت کو جب تک وہ نہ بدلیں جو ان کے جیوں میں ہے، اور جب چاہتا ہے اللہ کسی قوم پر آفت پھر وہ نہیں پھرتی، اور کوئی نہیں ان کا اس کے سوا مددگار۔ وہی ہے تم کو جو دکھلاتا ہے، وہی ہے تم کو دکھلاتا ہے بجلی ڈر کو اور امید کو، اور اٹھاتا ہے بادل بھاری، اور پڑھتا ہے گرجنے والا خوبیاں اس کی اور سب فرشتے اس کے ڈر سے، اور بھیجتا ہے کڑک بجلیاں، پھر ڈالتا ہے جس پر چاہے، اور یہ لوگ جھگڑتے ہیں اللہ کی بات میں، اور اس کی آن سخت ہے۔ اسی کا پکارنا سچ ہے، اور جن لوگوں کو یہ پکارتے ہیں اس کے سوا وہ نہیں کام آتے ان کے کچھ بھی، مگر جیسے کسی نے پھیلا دیے دونوں ہاتھ پانی کی طرف کہ آ پہنچے اس کے منہ تک، اور وہ کبھی نہ پہنچے گا اس تک۔ اور جتنی پکار ہے کافروں کی سب گمراہی ہے، اور اللہ کو سجدہ کرتا ہے جو کوئی ہے آسمان اور زمین میں، خوشی سے اور زور سے، اور ان کی پرچھائیاں صبح اور شام۔ خلاصہ تفسیر:
وہ تمام پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کا جاننے والا ہے، سب سے بڑا اور عالی شان ہے۔ تم میں سے جو شخص کوئی بات چپکے سے کہے اور جو پکار کر کہے، اور جو شخص رات میں کہیں چھپ جائے اور جو دن میں چلے پھرے، یہ سب خدا کے علم میں برابر ہیں، یعنی سب کو یکساں جانتا ہے۔ اور جیسا تم میں سے ہر شخص کو جانتا ہے، اسی طرح ہر ایک کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ چنانچہ تم میں سے ہر شخص کی حفاظت کے لیے کچھ فرشتے مقرر ہیں جن کی بدلی ہوتی رہتی ہے، کچھ اس کے آگے اور کچھ اس کے پیچھے، کہ وہ بحکم خدا بہت بلاؤں سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اس سے کوئی یوں نہ سمجھ جائے کہ جب فرشتے ہمارے محافظ ہیں پھر جو چاہو کرو، معصیت خواہ کفر، کسی طرح عذاب نازل ہی نہ ہوگا۔ یہ سمجھنا بالکل غلط ہے، کیونکہ واقعی اللہ تعالیٰ ابتداءً تو کسی کو عذاب دیتا نہیں، چنانچہ اس کی عادت ہے کہ وہ کسی قوم کی اچھی حالت میں تغیر نہیں کرتا جب تک وہ لوگ خود اپنی صلاحیت کی حالت کو نہیں بدل دیتے، مگر اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جب وہ اپنی صلاحیت میں خلل ڈالنے لگتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر مصیبت و عقوبت تجویز کی جاتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر مصیبت ڈالنا تجویز کر لیتا ہے تو پھر اس کے ہٹنے کی کوئی صورت ہی نہیں، اور وہ واقع ہو جاتی ہے۔ اور ایسے وقت میں کوئی خدا کے سوا جن کی حفاظت کا ان کو زوم ہے ان کا مددگار نہیں رہتا ہے، حتیٰ کہ فرشتے بھی ان کی حفاظت نہیں کرتے، اور اگر کرتے بھی تو حفاظت ان کے کام نہ آ سکتی۔ وہ ایسا عظیم الشان ہے کہ تم کو بارش کے وقت بجلی چمکتی ہوئی دکھلاتا ہے، جس سے اس کے گرنے کا ڈر بھی ہوتا ہے اور اس سے بارش کی امید بھی ہوتی ہے۔ اور وہ بادلوں کو بھی بلند کرتا ہے جو پانی سے بھرے ہوتے ہیں، اور رعد فرشتہ اس کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتا ہے، اور دوسرے فرشتے بھی اس کے خوف سے اس کی تحمید و تسبیح کرتے ہیں۔ اور وہ زمین کی طرف بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہے گرا دیتا ہے، اور وہ لوگ اللہ کے بارے میں یعنی اس کی توحید میں باوجود اس کے ایسے عظیم الشان ہونے کے جھگڑتے ہیں، حالانکہ وہ بڑا شدید القوت ہے کہ جس سے ڈرنا چاہیے، مگر یہ لوگ ڈرتے نہیں اور اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور وہ ایسا مجیب الدعوات ہے کہ سچا پکارنا اسی کے لیے خاص ہے، کیونکہ اس کو قبول کرنے کی قدرت ہے، اور خدا کے سوا جن کو یہ لوگ اپنے حوائج و مصائب میں پکارتے ہیں وہ بوجہ عدم قدرت کے ان کی درخواست کو اس سے زیادہ منظور نہیں کر سکتے جتنا پانی اس شخص کی درخواست کو منظور کرتا ہے جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوتا ہے اور اس کو اشارے سے اپنی طرف بلا رہا ہو تاکہ وہ پانی اس کے منہ تک اڑ کر آ جاوے۔ جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوتا ہو اور اس کو اشارے سے اپنی طرف بلا رہا ہو تاکہ وہ پانی اس کے منہ تک اڑ کر آ جاوے، اور وہ از خود اس کے منہ تک کسی طرح آنے والا نہیں۔ بس جس طرح پانی ان کی درخواست قبول کرنے سے عاجز ہے، اسی طرح ان کے معبود عاجز ہیں، اس لیے کافروں کی ان سے درخواست کرنا محض بے اثر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ایسا قادر مطلق ہے کہ اسی کے سامنے سب سر خم کیے ہوئے ہیں، جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں، بعض خوشی سے اور بعض مجبوری سے۔ خوشی سے یہ کہ با اختیار خود عبادت کرتے ہیں، اور مجبوری کے یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس مخلوق میں جو تصرف کرنا چاہتا ہے وہ اس کی مخالفت نہیں کر سکتا، اور ان زمین والوں کے سائے بھی سرخم کیے ہیں صبح اور شام کے وقتوں میں، یعنی سائے کو جتنا بڑھائیں جتنا چاہیں گھٹائیں، اور صبح و شام کے وقت چونکہ دراز ہونے اور گھنٹے کا زیادہ ظہور ہوتا ہے
اور صبح و شام کے وقت چونکہ دراز ہونے اور گھٹنے کا زیادہ ظہور ہوتا ہے اس لیے تخصیص کی گئی، ورنہ سایہ بھی معنی ہر طرح مطیع ہے۔ معارف و مسائل، آیات مذکورہ سے پہلے اللہ جل شانہ کی مخصوص صفات کمال کا سلسلہ چل رہا ہے جو در حقیقت توحید کے دلائل ہیں۔ اس آیت میں فرمایا عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، غیب سے مراد وہ چیز ہے جو انسانی حواس سے غائب ہو، یعنی نہ آنکھوں سے اس کو دیکھا جائے، نہ کانوں سے سنا جا سکے، نہ ناک سے سونگا جا سکے، نہ زبان سے چکھا جا سکے، نہ ہاتھوں سے چھو کر معلوم کیا جا سکے۔ شہادت اس کے بالمقابل وہ چیزیں ہیں جن کو انسانی حواس مذکورہ کے ذریعے معلوم کیا جا سکے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی خاص صفت کمال یہ ہے کہ وہ ہر غیب کو اسی طرح جانتا ہے جس طرح حاضر و موجود کو جانتا ہے۔ الکبیر کے معنی بڑا اور متعال کے معنی بالا و بلند۔ مراد ان دونوں لفظوں سے یہ ہے وہ مخلوقات کی صفات سے بالا و بلند اور اکبر ہے۔ کفار و مشرکین اللہ تعالیٰ کے لیے اجمالی طور پر بڑائی اور کبریائی کا تو اقرار کرتے ہیں، مگر اپنے قصور فہم سے اللہ تعالیٰ کو بھی عام انسانوں پر قیاس کر کے اللہ کے لیے ایسی صفات ثابت کرتے ہیں جو اس کی شان سے بہت بعید ہیں۔ جیسے یہود و نصارہ نے اللہ کے لیے بیٹا ثابت کیا، کسی نے اللہ کے لیے انسان کی طرح جسم اور اعضاء ثابت کیے، کسی نے جہد اور سمت کو ثابت کیا، حالانکہ وہ ان تمام حالات و صفات سے بالا و بلند اور منزہ ہے۔ قرآن کریم نے ان کی بیان کردہ صفات سے برات کے لیے بار بار فرمایا سبحان اللہ عما یصفون، یعنی پاک ہے اللہ ان صفات سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ پہلے جملے عالم الغیب والشہادہ میں نیز اس سے پہلی آیت اللہ یعلم ما تحمل کل انثی میں اللہ جل شانہ کے کمال علمی کا بیان تھا۔ اس دوسرے جملے الکبیر المتعال میں کمال قدرت و عظمت کا ذکر ہے کہ اس کی طاقت و قدرت انسانی تصورات سے بالا تر ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں بھی اسی کمال علمی اور کمال قدرت کو ایک خاص انداز سے بیان فرمایا ہے سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ اسر القول اسرار سے بنا ہے جس کے معنی خفیہ کلام اور جہر کے معنی اعلانیہ کلام کے ہیں۔ جو کلام انسان کسی دوسرے کو سنانے کے لیے کرتا ہے اسے جہر کہتے ہیں، اور جو خود اپنے آپ کو سنانے کے لیے کرتا ہے اس کو سر کہا جاتا ہے۔ مستخف کے معنی چھپنے والا، صارف کے معنی آزادی اور بے فکری سے راستہ چلنے والا۔ معنی آیت کے یہ ہیں کہ اللہ جل شانہ کے علم محیط کی وجہ سے اس کے نزدیک خفیہ کلام کرنے والا اور بلند آواز سے کلام کرنے والا دونوں برابر ہیں۔ کہ دونوں کے اندرونی اور ظاہری سب حالات اس کو یکساں معلوم ہیں اور دونوں پر اس کی قدرت یکساں حاوی ہے، کوئی اس کے دست قدرت سے باہر نہیں۔ اسی کا مزید بیان اگلی آیت میں اس طرح ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ معقبات معقبہ کی جمع ہے۔ اس جماعت کو جو دوسری جماعت کے پیچھے متصل آئے اس کو معقبہ یا متعقبہ کہا جاتا ہے۔ من بین یدیہ کے لفظی معنی ہے دونوں ہاتھ کے درمیان، مراد انسان کے سامنے کی جہت اور سمت ہے۔
مراد انسان کے سامنے کی جہت اور سمت ہے. ومن خلفہ پیچھے کی جانب. من امر اللہ میں من بمعنی با سببیت کے ہے. من بمعنی با سببیت کے لیے ہے. بے امر اللہ کے معنی میں آیا ہے. بعض قراتوں میں لفظ بے امر اللہ منقول بھی ہے. معنی آیت کے یہ ہے کہ ہر شخص خواہ اپنے کلام کو چھپاتا ہے یا ظاہر کرنا چاہتا ہے، اسی طرح اپنے چلنے پھرنے کو رات کی تاریکیوں کے ذریعے مخفی رکھنا چاہے یا کھلے بندوں سڑکوں پر پھرے، ان سب انسانوں کے لیے اللہ کی طرف سے فرشتوں کی جماعتیں مقرر ہیں جو ان کے آگے اور پیچھے سے احاطہ کیے رہتے ہیں، جن کی خدمت اور ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے اور وہ یکے بعد دیگرے آتی رہتی ہیں. ان کے ذمے یہ کام سپرد ہے کہ وہ بحکم خداوندی انسانوں کی حفاظت کریں. صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ فرشتوں کی 2 جماعتیں حفاظت کے لیے مقرر ہیں، ایک رات کے لیے، دوسری دن کے لیے، اور یہ دونوں جماعتیں صبح اور عصر کی نمازوں میں جمع ہوتی ہیں. صبح کی نماز کے بعد رات کے محافظ رخصت ہو جاتے ہیں، دن کے محافظ کام سنبھال لیتے ہیں، اور عصر کی نماز کے بعد یہ رخصت ہو جاتے ہیں، رات کے فرشتے ڈیوٹی پر آ جاتے ہیں. ابو داؤد کی ایک حدیث میں بروایت علی مرتضی رضی اللہ عنہ مذکور ہے کہ ہر انسان کے ساتھ کچھ حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر ہیں جو اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی دیوار وغیرہ نہ گر جائے، یا کسی گڑھے اور غار میں نہ گر جائے، یا کوئی جانور یا انسان اس کو تکلیف نہ پہنچائے. البتہ جب حکم الہی کسی انسان کو بلا و مصیبت میں مبتلا کرنے کے لیے نافذ ہو جاتا ہے تو محافظ فرشتے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں. ابن جریر کی ایک حدیث ہے بروایت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان محافظ فرشتوں کا کام صرف دنیاوی مصائب اور تکلیفوں ہی سے حفاظت نہیں، بلکہ وہ انسان کو گناہوں سے بچانے اور محفوظ رکھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. انسان کے دل میں نیکی اور خوف خدا کا داعیہ بیدار کرتے رہتے ہیں جس کے ذریعے وہ گناہ سے بچے، اور اگر پھر بھی وہ فرشتوں کے الہام سے غفلت برت کر گناہ میں مبتلا ہو جائے تو وہ اس کی دعا اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ جلد توبہ کر کے گناہ سے پاک ہو جائے. پھر اگر وہ کسی طرح متنبہ نہیں ہوتا تب وہ اس کے نامہ اعمال میں گناہ کا کام لکھ دیتے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ یہ محافظ فرشتے دین و دنیا دونوں کی مصیبتوں اور آفتوں سے انسان کی سوتے جاگتے حفاظت کرتے رہتے ہیں. حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان سے یہ حفاظت خداوندی کا پہرا ہٹا دیا جائے تو جنات ان کی زندگی وبال کر دیں، لیکن یہ سب حفاظتی پہرے اسی وقت تک کام کرتے رہتے ہیں جب تک تقدیر الہی ان کی حفاظت کی اجازت دیتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ ہی کسی بندے کو مبتلا کرنا چاہے تو یہ حفاظتی پہرا ہٹ جاتا ہے. اسی کا بیان اگلی آیت میں اس طرح کیا گیا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. یعنی اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت امن و عافیت کو آفت و مصیبت میں اس وقت تک تبدیل نہیں کرتے جب تک وہ قوم خود ہی اپنے اعمال و احوال کو برائی اور فساد میں تبدیل نہ کر لے، اور جب وہ اپنے حالات کو سرکشی اور نافرمانی سے بدلتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا طرز بدل دیتے ہیں. اور یہ ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہی کسی کا برا چاہیں
اور عذاب دینا چاہیں تو نہ پھر کوئی اس کو ٹال سکتا ہے اور نہ کوئی حکم ربانی کے خلاف ان کی مدد کو پہنچ سکتا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے انسانوں کی حفاظت کے لیے فرشتوں کا پہرا لگا رہتا ہے، لیکن جب کوئی قوم اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر اور اس کی اطاعت چھوڑ کر بد عملی، بد کرداری اور سرکشی ہی اختیار کر لے تو اللہ تعالی بھی اپنا حفاظتی پہرا اٹھا لیتے ہیں، پھر خدا تعالی کا قہر و عذاب ان پر آتا ہے جس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں رہتی۔ اس تشریح سے معلوم ہوا کہ آیت مذکورہ میں تغیر حوال سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی قوم اطاعت اور شکر گزاری چھوڑ کر اپنے حالات میں بری تبدیلی پیدا کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا طرز رحمت و حفاظت کا بدل دیتے ہیں۔ اس آیت کا جو عام طور پر یہ مفہوم بیان کیا جاتا ہے کہ کسی قوم میں اچھا انقلاب اس وقت تک نہیں آتا جب تک وہ خود اس اچھے انقلاب کے لیے اپنے حالات کو درست نہ کرے، اسی مفہوم میں یہ شعر مشہور ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یہ بات اگرچہ ایک حد تک صحیح ہے مگر آیت مذکورہ کا یہ مفہوم نہیں، اور اس کا صحیح ہونا بھی ایک عام قانون کی حیثیت سے ہے کہ جو شخص خود اپنے حالات کی اصلاح کا ارادہ نہیں کرتا، اللہ تعالی کی طرف سے بھی اس کی امداد و نصرت کا وعدہ نہیں، بلکہ یہ وعدہ اسی حالت میں ہے جب کوئی خود بھی اصلاح کی فکر کرے، جیسا کہ آیت کریمہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے بھی ہدایت کے راستے جب ہی کھلتے ہیں جب خود ہدایت کی طلب موجود ہو، لیکن انعامات الہیہ اس قانون کے پابند نہیں، بسا اوقات اس کے بغیر بھی عطا ہو جاتے ہیں۔ داد حق دا قابلیت شرط نیست بلکہ شرط قابلیت داد ہست۔ خود ہمارا وجود اور اس میں بے شمار نعمتیں نہ ہماری کوشش کا نتیجہ ہیں، نہ ہم نے کبھی اس کے لیے دعا مانگی تھی کہ ہمیں ایسا وجود عطا کیا جائے جس کی آنکھ، ناک، کان اور سب قوا و اعضاء درست ہوں۔ یہ سب نعمتیں بے مانگے ہی ملی ہیں۔ البتہ انعامات کا استحقاق اور وعدہ بغیر اپنی سعی کے حاصل نہیں ہوتا، اور کسی قوم کو بغیر سعی و عمل کے انعامات کا انتظار کرتے رہنا خود فریبی کے مرادف ہے۔ وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، یعنی اللہ تعالی ہی کی ذات پاک ہے جو تمہیں برق و بجلی دکھلاتا ہے، جو انسان کے لیے خوف بھی بن سکتی ہے کہ جس جگہ پڑ جائے سب کچھ خاک کر ڈالے، اور طمع بھی ہوتی ہے کہ بجلی کی چمک کے بعد بارش آئے گی جو انسان اور حیوانات کی زندگی کا سہارا ہے، اور وہی ذات پاک ہے جو بڑے بڑے بھاری بادل سمندر سے مانسون بنا کر اٹھاتا ہے اور پھر ان پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو فضا میں بڑی سرعت کے ساتھ کہیں سے کہیں لے جاتا ہے اور اپنے حکم قضا و قدر کے مطابق جس زمین پر چاہتا ہے برساتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، یعنی تسبیح پڑھتا ہے رعد اللہ تعالی کے حمد و شکر کی، اور تسبیح پڑھتے ہیں فرشتے اس کے خوف سے۔ رعد عرف و محاورے میں بادل کی آواز کو کہا جاتا ہے جو بادلوں کے باہمی ٹکراؤ سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کے تسبیح پڑھنے سے مراد وہی تسبیح ہے جس کے متعلق قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں آیا ہے کہ زمین و آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن یہ تسبیح عام لوگ سن نہیں سکتے۔ اور بعض روایات حدیث میں ہے کہ رعد اس فرشتے کا نام ہے جو بارش برسانے پر مسلط ہے اور مامور ہے۔
اس معنی کے اعتبار سے تسبیح پڑھنا ظاہر ہے۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، صاعقہ کی جمع ہے اور زمین پر گرنے والی بجلی کو صاعقہ کہا جاتا ہے۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی یہ بجلیاں زمین پر بھیجتا ہے جن کے ذریعے جس کو چاہتا ہے جلا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی یہ بجلیاں زمین پر بھیجتا ہے جن کے ذریعے جس کو چاہتا ہے جلا دیتا ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، لفظ محال بکسر میم حیلہ و تدبیر کے معنی میں ہے، اور عذاب و عقاب کے معنی میں بھی اور قدرت کے معنی میں بھی، عذاب و عقاب کے معنی میں بھی اور قدرت کے معنی میں بھی۔ معنی آیت کے یہ ہیں کہ یہ لوگ اللہ تعالی کی توحید کے معاملے میں باہمی جھگڑے اور مجادلے میں مبتلا ہیں، حالانکہ اللہ تعالی بڑی قوی تدبیر کرنے والے ہیں جس کے سامنے کسی کی چال نہیں چلتی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وبرحمتك يا ارحم الراحمين۔